آج تقریباً 20 سال بعد اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اٹلی سے فلائٹ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی تھی۔ وہ وائٹ ڈنر سوٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، ایک ہاتھ میں کوٹ تھام کر کندھے پر اور ایک ہاتھ سے موبائل میں کچھ دیکھتا ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے اس کا پی اے لیگیج گھسیٹتا اس کے مقابل چلنے کے لیے تقریباً بھاگ رہا تھا۔ ہر نظر مرزا احمد اسیر ہاشم پر آ کر ٹھہر رہی تھی۔ وہ اس قدر خوبرو تھا کہ ایئرپورٹ پر مرکز نگاہ بنا ہوا تھا۔ یونانی دیوتاؤں سے اونچا، لمبا، 6 فٹ سے نکلتا سرو قد، سرخ سفید رنگت اور ہلکی بڑی ایبرڈ کے سنہرے بال اسے مزید جاذب نظر بنا رہے تھے۔ سنہری آنکھوں میں دنیا فتح کر لینے کی چمک، نشہ اور غرور سا تھا۔ قدموں کی دھمک یوں تھی جیسے زمین پر اکڑ کر چلتا، اس دھرتی پر کوئی احسان عظیم کر رہا ہو۔ وہ دیوتا مغرور تھا، جیسے دنیا کو اپنے پیروں تلے کچل دینا چاہتا ہو۔ گارڈ نے بھاگ کر اس کے لیے پہلے سے کھڑی طویل ترین کار لیمبرگنی کا ڈور اوپن کیا تھا۔ وہ شان بے نیازی سے آ کر کار میں بیٹھا۔ کار مخصوص راستوں پر رواں دواں تھی اور مرزا احمد اسیر اسلام آباد کے خوبصورت ترین سڑکوں کو دیکھ کر بھی ناک بو چڑھا رہا تھا۔ رہی صحیح کسر ٹریفک سگنل پر موجود ان گندے منڈے بچوں نے کر دی تھی، جو کھڑکی بجا بجا کر اس سے کچھ مانگ رہے تھے۔ گارڈز، ہٹاؤ انہیں یہاں سے، گاڑی گندی کر رہے ہیں۔ وہ انگلش میں دانت پیس کر گرایا تھا، جیسے وہ بچے کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر لگ رہے تھے۔ گارڈز نے نہایت بدتمیزی سے انہیں دھتکارا تھا۔ گاڑی کمرشل ایریا کے 50 منزلہ عمارت کی پارکنگ میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس میں سے نکل کر وہی مغرور چال چلتا اب ہاشم بلڈرز کے پر شکوہ عمارت میں داخل ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف پھولوں کے بوکے رکھے ہوئے تھے کہ وہاں سب امپلائیز جانتے تھے کہ 16 سال بعد مسٹر مرزا ہاشم کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا یورپ سے سیدھا ادھر تشریف لا رہا ہے۔